عزادارو خوبصورت کفن دیا گیا، وہ کفن جو جبرائیل لے کے آئے تھے وہ کفن دیا گیا۔ امام حسن نے وصیت کی تھی نا کہ مجھے نانا کے پہلو میں دفن کرنا۔ اب جتنے ماتمی میرے سامنے بیٹھے ہیں ہاتھ پیارا نہ کرنا۔ عزادارو امام حسن نے وصیت کی تھی کہ مجھے نانا کے پہلو میں دفن کرنا۔ ہاشمیوں نے جنازہ اٹھایا عزادارو، اور امت استقبال کے لیے آ گئی۔ عزادارو جب کسی سردار کا جنازہ اٹھتا ہے امت پھول لے کے آ جاتی ہے، عطر لے کے آ جاتی ہے۔ خدا لعنت کرے ان مدینے والوں پہ، کوئی تلوار ہاتھ میں لے کے آ گیا اور کوئی نیزہ لے کے آ گیا، کوئی تیر اٹھائے ہوئے آ رہا۔ عزادارو امام حسن کا جنازہ اٹھایا ہوا ہے، عزادارو امام حسن کا جنازہ اٹھایا ہوا ہے۔ خدا لعنت کرے مروان پر۔ اس نے کہا حسین ہم تجھے حسن یہاں دفنانے نہیں دیں گے، حسین ہم تجھے حسن یہاں دفنانے نہیں دیں گے۔ عزادارو حسین نے کہا میرے بھائی کی وصیت ہے کہ مجھے نانا کے ساتھ دفن کرے۔ عزادارو اب جتنے ماتمی، جتنے حلقہ کے ماتمی ہو دیکھنا میری طرف، مجھے نانا کے ساتھ دفن کرے۔ عزادارو ایک عورت کتابوں میں نام لکھا ہے، وہ خچر پہ چڑھ کے آ گئی۔ اس نے کہا حسین ہم نے تجھے حسن یہاں دفن نہیں کرنے دینا۔ عزادارو اس کے ہاتھ میں، اب ماتمیوں میں اشارہ کروں گا، اس کے ہاتھ میں ایک سفید رومال تھا، اس نے وہ سفید رومال لہرایا۔ عزادارو رومال نیچے آنا تھا، 70 تیر کمانوں سے نکلے، وہ تیر حسن کے جنازے پہ لگے۔ عزادارو تیروں کا لگنا تھا۔ حسین کہتے ہیں اور جسے تیر مارنے کا شوق ہو وہ کل کربلا آ جائے اور میرے حسن کو کوئی نہ
ہائے مولا حسن، 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 دل بڑے فاطمہ تم پہ ٹوٹے مہن، ہائے مولا حسن، ہائے مولا حسن، ہائے مولا حسن، ہائے مولا حسن، گھر محمد کا ویران سا ہو گیا، ہاں تمہارے ہی دم سے جو آباد تھا، دیکھتے دیکھتے کیسا اجڑا چمن، ہائے مولا حسن، ہائے مولا حسن، ہائے مولا حسن، ہائے مولا حسن، یہ تمہارے جنازے پہ کیا ظلم ہے، کس طرح اس پہ تیروں کی برسات ہے، کیوں لہو رنگ ہے یہ تمہارا کفن، ہائے مولا حسن، ہائے مولا حسن، ہائے مولا حسن، ہائے مولا حسن، اشک بہتے ہیں تھمتے نہیں ہیں کبھی، رات دن اب ہے زینب کے نالے یہی، روئے گی عمر بھر تجھ کو تیری بہن، ہائے مولا حسن، ہائے مولا حسن، ہائے مولا حسن، ہائے مولا حسن، تشنگی ہوگی پانی نہیں پائے گا، دشت میں ایک کوہرام ہوگا بپا، رن کو جب جائے گا قاسم خستہ تن، ہائے مولا حسن، ہائے مولا حسن، ہائے مولا حسن، ہائے مولا حسن، تجھ کو تربت میں رلوائیں گے اہل شر، ہوگی جور و جفا تیرے ماٹائے پر، ہوگا بھائی تیرا ایک دن بے وطن، ہائے مولا حسن، ہائے مولا حسن، ہائے مولا حسن، ہائے مولا حسن، علقمہ سے جو غازی نہیں آئیں گے، ہوں گے لاکھوں دوشہ کو گھیرے ہوئے، اور تنہا کھڑے ہوں گے شاہ زمن، ہائے مولا حسن، ہائے مولا حسن، ہائے مولا حسن، ہائے مولا حسن،
اظہار فریاد بنتے علی، میں پکاروں گی بھیا تمہیں اس گھڑی جب بندھے گی میرے بازوؤں میں رسن۔ ہائے مولا حسن، ہائے مولا حسن، ہائے مولا حسن، ہائے مولا حسن۔ مومنین مومنات، آج 1 ستمبر 2024 بروز اتوار، امام بارگاہ حسینی اولڈم راجہ برادران نے جس طریقہ سے ہر سال جلوس عزا، جلوس ماتمداری، جلوس عزاداری ہوتا ہے، اس سال بھی الحمدللہ یہ 40 کا جلوس جو ہے وہ اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا امام بارگاہ میں اختتام پذیر ہوگا۔ اس جلوس میں چھوٹا بڑا 6 مہینے کے بچے سے لے کے 100 سال کے عمر تک بزرگ تشریف فرما ہیں، لیڈیز بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، بہویں بھی ہیں، مائیں بھی ہیں، کیونکہ ہم کسی پر کوئی احسان نہیں کر رہے بلکہ اپنے محسن حسین علیہ السلام کا شکریہ ادا کر رہے ہیں، جنہوں نے ہماری بچیوں کی، ہماری بیٹیوں کی، ہماری ماؤں بہنوں کی عزت کرنا ہمیں سکھایا ہے، جنہوں نے سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کو تقویت عطا فرمائی ہے، پروٹیکشن عطا فرمائی ہے، جنہوں نے قرآن مجید بتایا ہے۔ قرآن مجید جو سر کٹا کے بھی پڑھتا رہے، اس سے بڑا قاری قرآن کون ہو سکتا ہے؟ صرف قرآن نہیں پڑھا بلکہ سرکار حضرت امام مظلوم کربلا علیہ السلام نے حدیث پیغمبر بھی تلاوت فرمائی ہے اور اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کا حکم یاد دلایا۔ ہر طریقے سے 1,24,000 انبیاء کی شریعتوں کو بچانے والا حسین علیہ السلام۔ یہ جلوس عزا، اس میں ہر مکتبہ فکر کا شخص موجود ہے، صرف شیعہ سنی دونوں مل کے جلوس نہیں نکالتے بلکہ اس میں ہمارے دوست ہندو بھی موجود ہیں، سکھ بھی موجود ہیں، کرسچن موجود ہیں۔ ہر درد دل رکھنے والا باضمیر انسان جو ہے اس جلوس عزا میں آتا ہے، اس لیے کہ حسین علیہ السلام نے ہر انسان پر احسان کیا ہے۔ تو مومنین کرام، اس جلوس عزا میں علماء کرام، ذاکرین عظام، خطبہ، ماتمیان مظلوم کربلا، عزاداران مظلوم کربلا، امام بارگاہوں کی کمیٹیاں، امام بارگاہوں کے انتظام کرنے والے، ہدایت ٹی وی ماشاءاللہ، قبلہ عدیل صاحب ان کو مولا صحت و سلامتی عطا فرمائے، ہمارے دوست بہترین گل صاحب، زندگی ہوگی پوری ان کو ماشاءاللہ، ابھی 14-15 سال سے یہ مظلوم کربلا کی نوکری ادا کر رہے ہیں، مولا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، فلسطین کو مولا مکمل آزادی عطا فرمائے، قبلہ غدیری صاحب آل اللہ مقامہ فوت ہو گئے، مولا ان کے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، جتنے علماء کرام، جتنے بھی مومنین دنیا سے چلے گئے مالک ان کو جوار معصومین میں جگہ عطا فرمائے، اور ہدایت ٹی وی کی انتظامیہ، مولا ان کے ہر عزت والے کام میں، ہر نیک کام میں دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، قبلہ عدیل صاحب کو مولا اور زیادہ توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ ہمیشہ وہ جہاں بھی دین کا کام ہوتا ہے، جلوس عزا ہو، ماتمداری ہو، جہاں بھی مجلس عزا ہو، قوم کا کام ہو، حجت خدا امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کا کام سمجھ کر وہ اپنے پوری ٹیم کو، خصوصاً گل صاحب کو بھیجتے ہیں اور یہ کور کرتے ہیں۔ اللہ پاک اس ہمارے ادارے کو، اس ہمارے بہترین جو آواز ہے ہواؤں سے ہوتی ہوئی مومنین کے کانوں سے ٹکراتی ہے، مولا اس میں برکت عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ہم دعا گوئیں خالق اکبر ہم تمام دوستوں کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ مومن کرام، اسی طریقے سے میں ایک پیغام اور دوں گا۔ الحمدللہ میں عرصہ 26 سال سے 21 سال سے جو میں ترابی فاؤنڈیشن کے لیے کام کر رہے تھے، ہم یتیموں کے لیے جو تعلیم کا، ان کی تربیت کا، اب ہمارے وہ بچے BA کر گئے ہیں جن کو ہم نے گودیوں سے لیا تھا، ماں باپ دنیا سے چلے گئے تھے، تو الحمدللہ اس کا پاکستان میں ادارہ بن گیا ہے، یہاں فاؤنڈیشن رجسٹرڈ ہو گئی ہے، تو انشاءاللہ آپ اس میں بھی تعاون فرمائیں گے اور ٹی وی کے ساتھ بھی تعاون فرمائیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ کربلا، وہ شام غریباں، وہ تیرگی، وہ زینب حزین، وہ حفاظت خیام کی،
بیٹی علی کی غیظ میں سوئے فرس بڑھی، الٹی نقاب چہرے سے اپنے سوار نے، پیش نگاہ زینب مظلوم تھے علی، ہر چند سا بیرا تھی، بہت بنت فاطمہ بے ساختہ لبوں پہ یہ فریاد آ گئی، زینب نے کہا باپ کے قدموں سے لپٹ کر اب آئے ہو بابا، زینب نے کہا باپ کے قدموں سے لپٹ کر اب آئے ہو بابا، جب لٹ گیا پردیس میں اماں کا بھرا گھر، ہائے جب لٹ گیا پردیس میں اماں کا بھرا گھر، اب آئے ہو بابا، بابا اگر آنا ہی تھا خالق کی رضا سے اس وقت نہ آئے، جب خاک پادم توڑ رہا تھا میرا اکبر، ہائے جب خاک پادم توڑ رہا تھا میرا اکبر، اب آئے ہو بابا، کٹ کٹ کے گرے نہر پاجاب بازوئے عباس، اور کوئی نہ تھا پاس، اس وقت صدا آپ کو دیتا تھا دلاور، ہائے اس وقت صدا آپ کو دیتا تھا دلاور، اب آئے ہو بابا، جب فرش زمین بام فلک لرزا بجاں تھے اس وقت کہاں تھے، جب باپ کے چلو میں تھا خون علی اصغر، ہائے جب باپ کے چلو میں تھا خون علی اصغر، اب آئے ہو بابا، جب بھائی کا سر کٹتا تھا میں دیکھ رہی تھی، حضرت کو صدا دی، سر کھولے ہوئے روتی تھی میں خیمے کے در پر، ہائے سر کھولے ہوئے روتی تھی میں خیمے کے در پر، اب آئے ہو بابا، جب شام کے قزاق میں لوٹ رہے تھے خیموں کو جلا کے، آپ آ گئے ہوتے تو نہ چھنتی میری چادر، ہائے آپ آ گئے ہوتے تو نہ چھنتی میری چادر، اب آئے ہو بابا، جب بالی سکینہ کے گوہر چھینے گئے تھے لگتے تھے تماچے، اکھ بند نہ کر ہن سانگ اتے نانے دے دین دکھاتے، نانے دے دین دکھاتے،
ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਟੁਰਦੀ ਹਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਟੁਰਦੀ ਓ ਤੂੰ ਵੀਰ ਕੁਰਾਨ ਸੁਣਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਸ਼ਰਮ ਮਿਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚ ਆਨ ਦੀ ਰਬ ਖੈਰ ਕਰੇ ਸ਼ਰਮ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਜ਼ੈਨਬ ਨੂੰ ਟੁਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਖੈਰ ਕਰੇ ਸ਼ਰਮ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਜ਼ੈਨਬ ਨੂੰ ਟੁਰਨ ਦਾ ਅੱਖ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਉਤੇ ਨਾਨੇ ਦੇ ਦੀਨ ਦੀ ਹਾਤ ਨਾਨੇ ਦੇ ਦੀਨ ਦੀ ਹਾਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਟੁਰਦੀ ਹਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਟੁਰਦੀ ਤੂੰ ਵੀਰ ਕੁਰਾਨ ਸੁਣਾ ਰੱਬ ਖੈਰ ਕਰੇ ਸ਼ਰਮ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਜ਼ੈਨਬ ਨੂੰ ਟੁਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਆਏ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਦਰਬਾਰ ਜ਼ਾਰਾ ਜਾਇਆ 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 ਉਹ ਫਿਜ਼ਾ ਦੀ ਕੰਨ ਦੇ ਓਰੇ ਫਿਜ਼ਾ ਦੀ ਕੰਨ ਦੇ ਓਰੇ ਹੋ ਜ਼ੈਨਬ ਦੀ ਤੇ ਮਰ ਜਾਇਆ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਫਿਜ਼ਾ ਦੀ ਕੰਨ ਦੇ ਓਰੇ ਫਿਜ਼ਾ ਦੀ ਕੰਨ ਦੇ ਓਰੇ ਹੋ ਜ਼ੈਨਬ ਦੀ ਤੇ ਮਰ ਜਾਇਆ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਦਰਬਾਰ ਜ਼ਾਰਾ ਜਾਇਆ ਆਏ 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 ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਦਰਬਾਰ ਜ਼ਾਰਾ ਜਾਇਆ ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੇ ਕਫਨ ਚ ਜ਼ੈਨਬ ਲੋਕ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਜਬੂਰ بیمار سارباں ہے بیمار سارباں ہے بیمار سارباں ہے بیمار سارباں ہے سب گھر اجڑ گیا ہے منظر دھواں دھواں ہے سب گھر اجڑ گیا ہے منظر دھواں دھواں ہے ناقے ہیں بے کجاوا بیمار سارباں ہے سب گھر اجڑ گیا ہے منظر دھواں دھواں ہے سب گھر اجڑ گیا ہے منظر دھواں دھواں ہے ناقوں پہ مائیں بہنیں نیزوں پہ باپ بھائی ناقوں پہ مائیں بہنیں
کے سر کی چادر کوئی تو لا دو، میری پھوپھی کے سر کی چادر کوئی تو لا دو، چادر نہیں فقط یہ تطہیر کا نشان ہے، سب گھر اجڑ گیا ہے، منظر دھواں دھواں ہے، سب گھر اجڑ گیا ہے، منظر دھواں دھواں ہے، پاؤں میں آبلے ہیں اور پشت بھی ہے زخمی، پاؤں میں آبلے ہیں اور پشت بھی ہے زخمی، جھکڑا ہے توپ ایسا گردن لہو لہاں ہے، سب گھر اجڑ گیا ہے، منظر دھواں دھواں ہے، سب گھر اجڑ گیا ہے، منظر دھواں دھواں ہے، رو رو کے دیکھتے ہیں یہ حالت سکینہ، رو رو کے دیکھتے ہیں یہ حالت سکینہ، رخسار بھی ہے نیلے کانوں سے خون رواں ہے، سب گھر اجڑ گیا ہے، منظر دھواں دھواں ہے، سب گھر اجڑ گیا ہے، منظر دھواں دھواں ہے، اٹھ اٹھ کے گر رہے ہیں، گر گر کے اٹھ رہے ہیں، اٹھ اٹھ کے گر رہے ہیں، گر گر کے اٹھ رہے ہیں، یہ حال دیکھ کر خود زینب بھی نوحہ خواں ہے، سب گھر اجڑ گیا ہے، منظر دھواں دھواں ہے، سب گھر اجڑ گیا ہے، منظر دھواں دھواں ہے، کوئی بتاؤ لوگوں کیا دے جواب عابد، کوئی بتاؤ لوگوں دے جواب عابد، جب پوچھتی ہے بچی بابا میرا کہاں ہے، سب گھر اجڑ گیا ہے، منظر دھواں دھواں ہے، سب گھر اجڑ گیا ہے، منظر دھواں دھواں ہے، زینب کی ہے یہ سنت عابد کی ہے وراثت، زینب کی ہے یہ سنت عابد کی ہے وراثت، جو لکھ رہا ہے ماجد عامر جو نوحہ خواں ہے، سب گھر اجڑ گیا ہے، منظر دھواں دھواں ہے، سب گھر اجڑ گیا ہے، منظر دھواں دھواں ہے، منظر دھواں دھواں ہے، منظر دھواں دھواں ہے، شامیوں کا لشکر یہ ظلم بھی کرے گا، تم کو اٹھانا ہوگا پردیس میں یہ صدمہ، مقل میں کربلا کے اعلان ضبط کرنا، تم یہاں پر کیا
علی کو دیں گے، سارے علی کے بدلے بنتے علی سے لیں گے، لوٹیں گے کلمہ کو یہ آل نبی کا پردہ، سب کرنا ہم کھائے گی کربلا میں چھوٹی بہن تماچے، میں جانتا ہوں تم ہو عباس کے بھتیجے، یہ امتحان تمہارا ہے میرے بعد بیٹا، سب کرنا ہم سب کرنا، آگے نہیں بڑھے گا اس وقت باپ کا سر، مارے تازیانے تم کو نہیں ملا کر، ناکے سے جب گرے گی چھوٹی بہن سکینہ، سب کرنا ہم سب کرنا، آلے نبی کو ظالم لے جائیں گے کھلے سر، گزرو گے تم جہاں سے ماریں گے تم کو پتھر، آئیں گے شام والے جب دیکھنے تماشا، سب کرنا ہم سب کرنا، خیموں میں اے تکلم برپا ہوئی قیامت، یہ کہہ کہ شہن عامر بس ختم کی وصیت، گھر تم کو سونپتا ہوں تم کو خدا کو سونپا، سب کرنا ہم سب کرنا، سب کرنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ممنی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہر سال یہ جلوس بسلسلہ شہادت امام حسن علیہ السلام اولڈم کے مختلف رستوں سے ہوتا ہوا جناب راجہ سجاد صاحب کے گھر سے برآمدگی ہوتی ہے، اور وہاں سے ہوتا ہوا مختلف رستوں سے اولڈم حسینیہ اسلامک مشن میں اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اس جلوس میں بہت بڑی تعداد میں تمام نارتھ کے شیعان حیدر کرار شرکت کرتے ہیں، اور بہت سارے ہمارے اہل سنت بھائی بھی اس میں شرکت کرتے ہیں، بلکہ سبیلیں لگاتے ہیں رستے میں۔ ہم ان تمام کے شکر گزار ہیں۔ یہ جلوس کئی پچھلے تقریباً 10-12 سالوں سے انہی روڈوں سے ہوتا ہوا، انہی مختلف رستوں سے ہوتا ہوا ہمارے امام بارگاہ حسینیہ اسلامک مشن میں پہنچتا ہے۔ اور یہ ہم نے پہلے بھی کئی بار کہا ہے کہ ہم صرف اور صرف شیعان حیدر کرار سے نہیں کہتے، بلکہ تمام مسلمان بھائیوں سے، جتنے بھی اولڈم کے رہنے والے ہیں، جہاں جہاں سے وہ آنا چاہتے ہیں اس جلوس میں آئیں، شرکت کریں۔ ہمارے لوکل کونسلرز جو ہیں وہ ہماری بہت زیادہ اس میں مدد کرتے ہیں، بلکہ کونسلرز کی طرف سے سبیل لگائی جاتی رہی ہے کتنے سالوں تک، اور اس سال بھی کافی ہمارے اہل سنت بھائی اس میں مدد کرتے ہیں۔ بلکہ سیکیورٹی پہ جو زیادہ تر اموار ہیں ہمارے اہل سنت بھائی، وہ بھی ہر سال ایک سیکیورٹی کمپنی ہے ہماری اہل سنت بھائیوں کی، جو اس میں ہمارے ساتھ شریک ہوتے ہیں۔ ہم اس جلوس کے جب ہم نے شروع کیا،
اس وقت ہمیں تھوڑے سے مسائل تھے، لیکن پھر آہستہ آہستہ شکر الحمدللہ محمد والے محمد کے صدقے یہ جلوس ہمارے لیے آسانیاں پیدا ہوتی چلی گئیں، اور اب تمام اہلیان اولڈم ہمارے ساتھ اس میں شریک ہوتے ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آج کا اولڈم کا جلوس جو کہ سابقہ سالوں کی طرح اس سال بھی بڑی خوبصورت طریقے سے ابھی جاری و ساری ہے، تو میں بھی اس میں شریک ہوا ہوں۔ تو ان کے انتظامات دیکھ کے اور ان کی یکجہتی دیکھ کے بہت خوشی ہوئی کہ ان کے جلوس میں نہ صرف ہمارے شیعہ برادری شامل ہے کہ اولڈم کی ساری برادری جو ہے اہل سنت وہ بھی ان کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، اور یہ جلوس اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا پورام جو ہے وہ امام بارگاہ کی طرف جا رہا ہے۔ تو مجھے دیکھ کر یہ بہت خوشی ہوئی کہ ہمارے جو اہل سنت بھائی ہیں، کیونکہ ہم تو کرتے ہیں یہ جلوس وغیرہ، لیکن وہ بھی ان کے شانہ بشانہ ہیں، اور یہ سارا کریڈٹ ان کو جاتا ہے، ان کی انتظامیہ کو جاتا ہے، ان راجہ برادران کو جاتا ہے کہ یہ جنہوں نے اپنے تعلقات جو ہیں ان لوگوں کے ساتھ اس طرح کے رکھے ہوئے ہیں کہ یہاں پہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ سنی کون اور شیعہ کون ہے۔ اور میں یہ بات جو ہے یہاں دیکھ کے بہت خوشی ہوئی ہے۔ تو یہ جلوس جاری ہے، تو میں راج صاحب کو اس بات پہ جو ہے نا وہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ان کی کوششوں سے یہ جو جلوس ہے اور جس طرح یہ جا رہے ہیں سارا میں نے دیکھا ہے ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے ہو رہا ہے۔ میں اپنے ادارے حسینیہ اسلامک مشن کی طرف سے گل بھائی کا اور یہ پوری ٹیم کا اور مولانا جناب عدیل صاحب کا، عدائد کی پوری ٹیم کا شکر گزار ہوں۔ یہ ہر سال یہاں پر تشریف لاتے ہیں، جلوس کو کور کرتے ہیں، بلکہ ہمارے امام بارگاہ کے اندر جتنے پروگراموں میں بھی ان کو بلایا جاتا ہے یہ وہاں پر تشریف لاتے ہیں۔ ان کا شکر گزار ہوں، ان کی ٹیم کا شکر گزار ہوں، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک اس عدائد ٹی وی کو اسی طرح دن دگنی رات چگنی ترقی دے۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہزاروں میں 72 تھے تسلیم و رضا والے، ہزاروں میں 72 تھے تسلیم و رضا والے، حقیقت میں خدا ان کا تھا اور یہ تھے خدا والے۔ ناظرین اکرام، آج اولڈم حسینیہ اسلامک مشن سے یہ امام حسین علیہ السلام کی 40ویں کا جلوس جو ہے برآمد ہو رہا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ عزادار سینہ کوبی کر رہے ہیں، نوحہ گری کر رہے ہیں۔ حقیقت میں یہ جو ہاتھ اٹھ رہے ہیں یہ ماتمداروں کے سینے پہ نہیں پڑ رہے، بلکہ یہ یزیدیت کے منہ پہ تماچا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یقیناً میرا حسین ہدایت کی کشتی اور چراغ ہے۔ تو دیکھیں جہاں جہاں بھی روشنی ہوگی عزاداری سے روشنی پھیلتی ہے، عزاداری سے حق کی آواز بلند ہوتی ہے، عزاداری جو ہے وہ دنیا میں جو ہے گمراہیت کی جو اندھیرا ہے اس کو یہ چھانٹتی ہے۔ اس لیے عزاداری سے خائف صرف اور صرف چوری ہوتے ہیں۔ دیکھیں کہ جب بھی آپ دیا جلائیں گے رات میں تو اس سے کون ڈرے گا؟ اس سے چور ڈرے گا۔ اسی لیے حسین علیہ السلام کے جلوس سے آج جو لوگ خائف ہو رہے ہیں، آج جو لوگ جلوس کی مخالفت کر رہے ہیں، یقیناً وہ روشنی نہیں چاہتے، یقیناً وہ یہ نہیں چاہتے کہ امام حسین علیہ السلام کے علم کی روشنی پوری دنیا میں پھیلے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حقیقی اسلام دنیا تک پہنچے۔ کچھ دیر فرض کیجئے یہ مجلسیں نہ ہوں، کچھ دیر فرض کیجئے یہ مجلسیں نہ ہوں، سارا جہاں حسین کا قاتل دکھائی دے، سارا جہان حسین کا قاتل دکھائی دے۔ حسین زندہ باد، حسین پائندہ باد۔